بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک عرس کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ وقت کم ہے، آگے کا پروگرام ناظم عرس کی طرف سے چھپا ہوا موصول ہوا ہے۔ آج کی اس عظیم الشان قادری مجیدی کانفرنس کے سرپرست و صدر تاجدار ماہرہ حضور رفیق ملت زیب سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ بڑی سرکار ماہرہ مطہرہ اسٹیج پر جلوہ گر ہیں۔ مولانا احمد سعید سلمہ یہ جذبات میں بھول گئے کہ استقبالیہ اور استقبال کس کا کیا جاتا ہے اور شکریہ کس کا ادا کیا جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بدایوں میں حضور رفیق ملت کی آمد بحیثیت مہمان نہیں ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جاگیردار اپنی جاگیر میں خود ہی مہمان بن کر آ جائے؟ واہ واہ، ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ ان کے آنے تک آپ کا پالا نوکروں اور چاکروں سے پڑ رہا تھا کہ آئیے کھانا کھا لیجئے، آئیے محفل میں بیٹھ جائیے، آئیے نماز پڑھ لیجئے، حلقہ ذکر میں آ جائیے۔ نوکر چاکر آپ کی میزبانی کر رہے تھے، مگر اب مالک آ چکا ہے، جاگیردار آ چکا ہے۔ اب آپ مہمان ہیں اور آپ کے ساتھ ہم بھی مہمان ہیں، اور میزبان یہ ہیں۔ اور یہ میزبانی کرنے کے لیے تنہا نہیں آئے، اکیلے نہیں آئے ہیں، بلکہ اپنے دادا اپنے جد حضور شمس ماہرہ کی ولایت و کرامت و خیر و برکت لے کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ان کا فیضان لے کر آئے ہیں، یہ ان کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یہ ان کے قائم مقام بن کر آئے ہیں، یہ ان کے نائب و جانشین ہیں جو ان کا فیضان عام کرنے کے لیے تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ حضرت آپ کا استقبال ہے آپ کی جاگیر میں؟ جاگیردار کے نعرے لگائے جا سکتے تھے، وہ ہم نے لگا لیے۔ ان کی آمد پر قدم بوسی کی جا سکتی تھی، وہ کر چکے۔ ہار پھول کی پیش کر سکتے تھے، وہ کر دیے۔ اب تو یہ جلسہ اور یہ درگاہ اور یہ پنڈال اور یہ محفل اور وہ لنگر خانہ، یہ سب حضرت کے حوالے ہے۔ حضور شہید بغداد اپنی تقریر میں کہا کرتے تھے کہ اسٹیج سے لے کر پنڈال کے آخری کونے تک، اور پنڈال کے آخری کونے سے درگاہ تک، اور درگاہ شریف سے لے کر لنگر خانے کے آخری کونے تک جو رونقیں اور برکتیں دیکھ رہے ہو، یہ سب صدقہ ہے حضور شمس ماہرہ کی۔ واہ 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 واہ، بے شک سبحان اللہ۔ یاد آیا کہ نہیں یاد آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک نعرہ لگاتے ہیں، مگر نعرے میں آپ کو جواب کیا دینا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو کہنا ہے آل احمد جس کا نام۔ کیا کہنا ہے؟ آل احمد جس کا نام، میرے دل کا چین آرام، آل احمد جس کا نام، میرے دل کا چین آرام، آل احمد جس کا نام، میرے دل کا چین آرام، آل احمد جس کا نام، میرے دل کا چین آرام، آل احمد جس کا نام، ہم سب جس کے در کے غلام، آل احمد جس کا نام، ہم سب اس کے در کے غلام، آل احمد جس کا نام۔ واہ، یہ نعرہ لگا کے استقبال کر لیا ہم نے جاگیردار کا۔ اور حضرت جو تشریف لائے ہیں ہر بار کرم فرماتے ہیں، اس بار بھی کرم فرمایا، اور خانقاہ عالیہ قادریہ کی حضور ہر محفل ہر جلسہ اس میں سرپرستی اور صدارت و ماہرہ کی ہوتی ہی ہے۔
آپ تشریف لائیں تو ظاہری سرپرستی اور نہ لائیں تو باطنی سرپرستی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج یہ بات عرض کر دوں کہ مشائخ خانوادہ قادریہ بدایوں شریف اتنی دیر کسی کو مرید نہیں کرتے اپنی خانقاہ میں جتنی دیر تک ماریرا کا صاحب سجادہ موجود رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مرید نہیں کرتے کسی کو. تو اگر کسی کو مرید ہونا تو حضرت بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ. بلکہ اس پہ 8-9 پشتوں کے مرید ہیں حضرت آپ کے ساتھ. احمد بھائی بیٹھے ہوئے کم سے کم 7 پشتوں کے مرید تو وہی ہیں. فقیر 7 پشتوں کا مرید ہے. تو حضرت تشریف لائے، ہمارا جشن کامیاب ہوا، اور جس طرح ہمیں خوشی اور مسرت ہوئی اسی طرح ہر سال آپ دیکھتے تھے کہ ایک شخصیت ایسی تھی کہ جیسے ہی پتہ چلتا تھا کہ احمد بھائی نے بتایا چل دیے ہیں ماریرا سے، اب اپنے حجرے میں بے چین ہو جاتے تھے. شجاع سے پوچھتے کہ فون کر کے پوچھو کہاں پہنچے حضرت. حافظ صاحب کو تاکید ہوتی کہ حافظ صاحب حضرت آنے والے ہیں. مجھ سے کہا جاتا، اور میرے بارے میں فرماتے تھے کہ عطیف بھائی سنبھال لیں گے، وہ بہت ذہین ہے. اعظامیہ سے استفطار ہوتا اور شیخ صاحب سے بار بار تاکید ہوتی کہ کہاں پہنچے حضرت، کہاں سے استقبال کرو گے. وہ ذات گرامی حضور تاجدار اہل سنت، فخر قادریت، محبوب غوث اعظم حضرت الشاہ عبد الحمید محمد سالم القادری نور اللہ مرقدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے پیر و مرشد کی ذات گرامی. یقین مانیں کہ جس طرح آج ہم یہاں خوش ہو رہے ہیں، ہم سے کہیں بڑھ کر حضور تاجدار اہل سنت اپنی قبر انور میں خوش ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان سے کہیں زیادہ صاحب عرس حضرت الشاہ عین الحق عبد المجید خوش ہو رہے ہیں کہ ان کے پیر و مرشد کا شہزادہ آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس خانقاہ میں ماریرا کے حجام اور نائیوں اور نوکروں تک کا احترام ہوتا ہے. آج تو ماریرا کا شہزادہ تشریف ہے. واہ 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 واہ. ماریرا شریف سے کوئی اشتہار لے کر آ جاتا تھا تو حضرت اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. تو آج تو شہزادے تشریف لائے، نہ صرف شہزادے بلکہ جانشین بھی ہیں، اور نہ صرف جانشین بلکہ سچے وارث اور جانشین ہیں، کیونکہ وارث پنجتن کے جانشین ہیں. تو وراثت تو بہت مضبوط ہے ان کی، نسبت بہت مضبوط ہے ان کی، فیضان بہت بڑا ہے ان کے پاس. ابھی میں سوچ رہا تھا حضور مغرب کے بعد کہ ماریرا مطہرہ کا تو سکہ چل ہی رہا تھا، مرید بھی ہو رہے تھے لوگ. پھر اچانک حضور غوث اعظم نے سیدنا شاہ برکت اللہ کو سلسلہ قادریہ کی طرف کیوں کھینچ لیا؟ سلسلہ تو چل رہا تھا، صفی پور شریف سے سلسلہ نظامیہ مینائیہ مہاراج شریف میں جاری تھا، اور حضور صاحب البرکات اسی سلسلے کے پیر تھے. مجھے اب دیکھیے، اب میں ایک عقیدت مند آدمی ہوں، جاہل آدمی ہوں، گنوار، تو میری باتیں بھی ایسی گمرو ٹائپ کی ہوتی ہیں. مجھے یہ لگا کہ چشتی سلسلہ چلتا ہے، بہت عظیم سلسلہ ہے، مگر چشتی سلسلے کی خانقاہیں بہت ہیں آس پاس، اور ایک سے ایک بڑی. خود صفی پور شریف حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور سب سے بڑھ کر سلطان الہند غریب نواز موجود ہیں یہاں. تو یہ ہوتا کہ ہاں ایک خانقاہ ماریرا بھی ہے. بھائی ماریرا ہوتی تو چشتی سلسلے تو اب ایک سے ایک عظیم الشان شیخ العالم کی خانقاہ. تو تذکرہ ویسا بنتا نہیں جیسا غوث پاک بنانا چاہتے تھے. غوث اعظم تو یہ چاہتے تھے کہ جب ہندوستان میں کسی سلسلے کی نسبت ماریرا کی طرف کی جائے تو پھر غیر منقسم ہندوستان سے اس سے بڑا پرچم کسی کے پاس نہ ہو. واہ واہ واہ. اس لیے قادری سلسلے کا پرچم ہاتھ میں دیا گیا. اور اب دیکھ لیجئے سیدنا سرکار صاحب البرکات مسند قادریت پر جلوہ افروز ہوئے، ہندوستان میں ایک دھوم مچ گئی. آپ کے بعد آپ کے شہزادے، آپ کے جانشین حضرت سیدنا آل محمد نے بس وراثت سنبھالی، دھوم مچ گئی. آپ کے بعد سیدنا حمزہ جلوہ افروز ہوئے، دھوم پڑ گئی. اور آپ کے بعد جو مسند نشی ہوا اس کے تو پردادا نے یہ اس کے پیدا ہونے سے 20 سال پہلے بشارت دی تھی کہ یہ صاحبزادے ہمارے خاندان کی عظمت و شان میں 4 چاند لگا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور شمس ماریرا، اور شمس ماریرا اپنے دور کے وہ اکلوتے پیر ہیں کہ جن کے پاس مریدین عوام سے زیادہ علماء اور مفتیان اور قاضی ہیں.
سبحان اللہ. یہ عجیب و غریب شان. ان کے تذکرے پڑھ کر دیکھیے، ایک سے ایک بڑا عالم ان کے دروازے پر دریوز اگر ہو رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، ابھی دستار بندی ہوگی مدرسے میں، اور دنیا میں رواج ہے دستار بندی جب فضیلت تک یا عالمیت تک مکمل ہو جاتی ہے، تکمیل ہو جاتی ہے، درس کی دستار دی جاتی ہے، مگر اس کے لیے پڑھنا بھی پڑتا ہے مدرسے میں. ہمارے الجامعۃ الاشرفیہ کے اساتذہ بیٹھے ہیں تو بہت سخت بھی ہیں، تو یہ تو دیتے ہی نہیں ہیں سند اگر ذرا سی بھی کمی رہ جائے. ہمارے ترجمان قادریت حضرت حافظ عبدالقیوم قادری راجی ناظم اعلیٰ مدرسہ قادریہ، یہ بھی بہت سخت ہے. ان کی تو شرط یہ ہوتی ہے کہ حفظ اگر ہو گیا ہے تو جب تک سنا نہیں لوگے، اور سناؤ بھی اس شرط کے ساتھ کہ پیچھے سامنے ہمارا ہوگا، جب تک ہم سند نہیں دیں گے. یہ اپنی اپنی بات ہے. مگر شمس ماہرہ کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے، کسی درسگاہ میں پڑھنے نہیں گئے، ماہرہ سے باہر گئے ہی نہیں. مگر مرید ایک سے بڑھ کر ایک، بڑا بڑا عالم، مفتی، بڑے بڑے محدثین، فقہا آپ کے مرید ہوئے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اگرچہ آپ ماہرہ سے باہر کہیں پڑھنے نہیں گئے، مگر حضور غوث اعظم نے براہ راست آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اس مسند کے وارث ہیں جس مسند پر بیٹھنے والے کی تربیت بغداد معلیٰ سے کی جاتی ہے. تو اس دھوکے میں نہ رہنا کہ آج رفیق ملت گدی پر بیٹھے ہیں، بلکہ ان کی شکل میں شمس ماہرہ گدی پر بیٹھے ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عرس قادری، حضور رفیق ملت، فیضان شمس ماہرہ، فیضان پیر سالم، جانشین تاجدار اہل سنت، نعرہ تکبیر. اب ایک بہت آسان سا گھریلو ٹوٹکا لے لیجئے یہ جانچنے کا. ایک مانگنے والا آپ کے دروازے پر آئے، آپ کے دادا پردادا لکڑ دادا نے اس کو کچھ دیا، بہت خوش ہو گیا وہ. اب اس کی اولاد ہوئی، ادھر آپ بھی ہو گئے. اب اس کی اولاد میں اس کا لکڑ پوتا آپ کے دروازے پر پھر مانگنے آیا. اب آپ موجود تھے. اب آپ اگر کم دیں گے تو وہ کیا کہے گا کہ ہمارے پردادا کو تو بہت ملا، ہمیں نہیں ملا. یہی تو کہو گے. سمجھ میں آ جائے گھر میں تجوری چھوٹی پڑ گئی، آ جاتا ہے کہ نہیں. مگر یہ جس گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے 200 سال، 225 سال پہلے ایک سائل ماہرہ مطہرہ کی چوکھٹ پر گیا تھا. شمس ماہرہ نے اس کو جو انعامات عطا کیے تھے، آج ان کا وارث وہ انعامات ہمیں عطا کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کیسے کہہ دیں کہ وہاں کچھ نہیں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں تو وہ سب مل رہا ہے جو ہمارے دادا کو ملا تھا. بے شک. ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. جو ان کو مل رہا تھا وہ ہمیں بھی مل رہا ہے. کبھی سنا ہے کہ ایک پیر نے کسی کو 2 بار خلافت دے دی اور 2 بار پگڑی باندھی؟ واہ واہ سنا واہ ہے کہیں؟ واہ 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 واہ. یہ تو سنا ہوگا کہ 2 جبے دے دیے، 2 خرقے دے دیے، 2 ٹوپیاں دے دی، مگر 2 بار پگڑی باندھی نہیں سنا ہوگا نا. حضور رفیق ملت تاجدار ماہرہ نے اسی بدایوں کے اسی عرس میں اس فقیر حقیر گوار پر کرم فرمایا اور خلافت عطا کر کے امامہ باندھ دیا. سب نے دیکھا. اس بار عرس قاسمی میں فقیر کو طلب کیا گیا کہ آ جاؤ، میں حاضر ہو گیا. حکم ہوا کہ تقریر کر دو، تقریر بھی جیسی ٹوٹی پھوٹی کر دی. اس کے بعد حضرت نے پھر امامہ سر پر باندھ دیا اور یہ کہہ کر باندھا کہ ان کو خلافت دی تھی، آج پھر اس کی تجدید کر رہے ہیں، امامہ باندھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارے دادا کو 1 خلافت تھی، ہمیں 2 خلافتیں ایک ہی آدمی سے. واہ واہ. ہمارے پاس کمی نہیں ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ انعامات میں کمی ہو گئی ہے، محبت میں کمی ہو گئی ہے، قربت میں کمی ہو گئی ہے. قسم خدا کی جو قربت شاہ عین الحق نے بنائی تھی ہم نے اس میں اضافہ کر دیا. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عرس قادری، حضور رفیق ملت، حضور مقتدر آقا حضرت مولانا شاہ مطیع الرسول محمد عبد المقتدر بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب صاحب سجادہ ہوئے، تاج الفہول کے بعد مسند نشین ہوئے، تو میاں صاحب تشریف لائے. میاں صاحب سمجھتے ہیں نا، بدایوں والے میاں صاحب ہی سمجھتے ہیں.
ایک آدھ بار میں نے تقریباً نوری میاں کہہ دیا، لوگ پوچھ رہے تھے کون ہے یہ؟ میاں صاحب قبلہ نے تشریف لائے اور رسم سجادگی عطا کی اور ایک سکہ عطا فرمایا۔ جب کوئی سجادہ نشین بنتا ہے اپنے پیر کے بعد تو جو حاضرین ہوتے ہیں وہ اس کو کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں۔ اب چونکہ میاں صاحب تھے تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے پیش کیا، آپ نے عطا فرمایا ایک سکہ۔ کتنے؟ اس کی برکت دیکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان ایک سکہ دیا، اور اس موقع پر شعرائے آستانہ نے اس پر شعر بھی کہے کہ خود بدولت دے رہے ہیں ہاتھ سے نذرانہ آج، واہ 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 بادشاہ اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو ایک سکہ عطا کیا تھا، مگر جب فقیر کی باری آئی، اس گناہگار کی، آپ کے خادم کی، ماررہ شریف طلب کیا، تاجدار اہل سنت کے چہلم کے بعد میں حاضر ہوا، احمد بھائی میرے ساتھ تھے، عزامیہ تھے اور احباب تھے۔ قسم خدا کی میاں صاحب نے بدایوں آ کر سرکار مقتدر کی سجادگی کی تھی۔ مجھے رفیق ملت نے ماریرہ بلا کر شمس ماریرہ کے قدموں میں کھڑا کر کے جس جگہ ان کی خود کی رسم سجادگی ہوئی تھی اور ماریرہ کے سجادگان کو جس جگہ سجادگی عطا کی جاتی ہے اسی مقام پہ اس فقیر کو کھڑا کر دیا، اپنے گھر والوں کے مقام پر، سبحان اللہ اور میری رسم سجادگی کی اور مجھے 5 سکے دیے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک نہیں؟ کتنا؟ 5 سکے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے پیر و مرشد سے ادب سیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور تاجدار اہل سنت کا صدقہ ہے جو آج ماریرہ میں اس قدر پذیرائی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی تعلیمات کو سنا، اپنایا، ان کے نقش قدم پہ چلے، تو آج دیکھیے نوازے جا رہے ہیں۔ لوگ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ در والوں کی بات ہے، وہ گھر والوں کی بات ہے۔ احمد بھائی دکھ نہیں رہے مجھے، احمد بھائی ہم دونوں تو وہ ایسے در والے ہیں کہ ہمیں کوئی یہ کہہ کر ہلکے میں نہ لے کہ یہ در والے ہیں، گھر والے نہیں۔ اگر روایتیں بیان کرنے پہ آ جاؤں ماریرہ کی تو میری گفتگو سننے کے بعد یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ باہر والا بول رہا تھا۔ مجھے اتنا تک پتا ہے کہ بڑے سرکار اور چھوٹے سرکار کے درمیان جب رشتہ طے ہوتا ہے تو تسبیح ہلا کر انکار کر دیا جاتا ہے۔ یہ تک معلوم ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بڑے سرکار اپنی تسبیح چھوڑ گئے یہ کہہ کر کہ ابھی آتا ہوں، چھوٹے سرکار والوں نے تسبیح واپس کر دی۔ ارے ہمیں تو یہاں تک کی باتیں معلوم۔ احمد بھائی کے پردادا حضرت صاحب قبلہ کے وصال کے بعد پہنچ گیا کہ لائیے ہمیں ترکہ دیجئے، ترکہ مانگنے پہنچ گیا۔ تو ہم ایسے در والے ہیں کہ بہت اندر تک گھسے ہوئے ہیں، اور بھیا نوکر جو ہوتا ہے وہ اندر تک کا ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اتنا خطرناک ہوتا ہے نوکر، اگر غداری پہ اتر آئے تو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ سمجھے کہ نہیں؟ اگر غداری پہ آ جائے، نمک حرامی پہ آ جائے تو گھر کا بھیدی لنکا ڈھا دیتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو نوکر اتنے اندر کی مار کرتا ہے بھائی، اور جو وفادار ہو جائے، وفادار ہو جائے تو عرس میں آنے والے نذرانے اسی کی تحویل میں دی جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ آج جس ذات گرامی کے عرس کی محفل میں بیٹھے ہو، 35 سال شمس ماریرہ کی غلامی میں رہے ماریرہ شریف میں۔ جب عرس آتا تھا تو شمس ماریرہ کہتے تھے کہ نذرانے مولوی کے پاس رکھوا دی۔ واہ واہ واہ۔ یہ عالم ہے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ یہ سب ہمارے پیر و مرشد کی نصیحت، ان کی وصیت، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ تعلقات ماریرہ سے بہت اچھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور رفیق ملت نے مجھے بتایا، تشریف فرمائے، فرمانے لگے ایک بار کہ بھئی عجیب غریب لوگ ہیں بدایوں والے۔ کیا ہو گیا حضور؟ میں ڈرا، میں نے کچھ الٹی سیدھی بات تو نہیں ہوگی۔ فرمانے لگے کہ ماریرہ میں ایک برات آئی، لڑکی ماریرہ کی تھی، دولہا بدایوں کا تھا، تو برات پہنچی۔ اب حضرت کی شفقت یہ ہے کہ ماریرہ میں کسی کے ہاں شادی ہو حضرت وہاں میزبان ہوتے ہیں، تو اس کا انتظام کھانا پینا سب۔ حضرت ٹہلتے ہوئے پہنچے تو جیسے ہی پنڈال میں قدم رکھا تمام برات اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ کہا رہے کیا ہوا؟ کہا حضور بدایوں سے آئے۔ واہ 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 واہ۔ فرمایا دیکھ کے پہچان لیتا ہوں بدایوں نہیں کون ہے ہزاروں کے مجمع میں۔ واہ 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 واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عرس قادری
जानशीन ताजदार अहले सुन्नत नारे तकबीर। रफीक मिल्लत का ये फरमाना कि हजारों के मजमे में बदायूनी को पहचान लेता हूँ, ये सनद है बदायूं के लिए। हे वाह 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 वाह। और हुजूर अहमद भाई के अब्बा की जो बारात गई थी, हुजूर सैयदुल उलमा की साहबजादी से इनका निकाह हुआ अहमद भाई के वालिद का, तो जो बारात गई थी तो मालूम है बारात कैसे गई? यहाँ से तो बस से गए, बस उतार रोक दी गई बाहर, वहां से पूरी बारात नंगे पैर मारे खानका तक गई। कभी सुना है कि बारात नंगे पैर आई? पूरी बारात नंगे पैर, हाथ बांधे, सर नीचे, और वहां ऐसा उलमा खड़े हुए हैं, सैयदुल उलमा खड़े हुए हैं, सब खड़े हुए हैं इस्तकबाल करने के लिए बारात का। मगर बाराती की गर्दन झुकी है। हर बाराती एक पीर को कदमबोसी करता है, फिर दूसरे की करता है। वहां ये कदमबोसियों में आपस में सबकत की बात हो गई। तो ये बदायूं का मामला ये है। अब बताइए ऐसे माहौल में मैं क्या कहूँ इस्तकबाल करूँ आपका? अभी हुजूर खुद आप लोगों का इस्तकबाल कर देंगे इसे। वो ये तो वो करेंगे, ये मेरे करने की चीज ही नहीं है। तो वो जो फरमाएंगे आपको कि आप उनकी सदारत है, उनकी सरपरस्ती है, ये शेड्यूल तो हाफिज साहब के हुक्म से लिख दिया गया है। मगर हाफिज साहब ने फिर ये फरमाया कि बाकी फिर सदर और सरपरस्त मालिक है, बीच में जो चाहे जिसको चाहे जैसे चाहे कर दे। तो भाई मैं तो इस्तकबाल नहीं कर सकता, मैं तो कदमबोसी कर सकता हूँ, नारे लगा सकता हूँ, झाड़ू लगा सकता हूँ, तो आगे आगे चल के जो है वो रास्ता बनवा सकता हूँ और यहाँ तक लाके बिठा सकता हूँ। उसके बाद फिर ये हैं और आप हैं। बस हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने पीरों का सच्चा पक्का वफादार बनाया। आमीन। सैयदना शायनुल हक से जो मोहब्बत विरासत में मिली थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत ने उसमें 4 चांद लगा दिए। कोई तशबीह की बात नहीं है कि जिस तरह शम्स मारेरा की ज़ाते बाबरकत से मारेरा में 4 चांद लगे, बिला तशबीह व तमसील हमारे पीरो मुर्शिद की ज़ाते बाबरकत से बदायूं की इस गद्दी में 4 चांद लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 63 साल इस गद्दी की खिदमत की है, साहिब सज्जादा रहे हैं और शम्स मारेरा का फैज़ान ला ला कर यहाँ तकसीम करते रहे। तो ये सब कुछ जो शम्स मारेरा का करम बना हुआ है, ये पीर सालिम के सदक़े और तुफ़ैल बना हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। अब फिर भी अगर नाज़िम इजलास की ये ज़िद है तो मैं तमाम गुलामों की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ हज़रत आपकी मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लाए। नारे